السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 رجب ہے اور 22 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام جو چھٹے امام ہیں ان کی نیاز کی تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق is a great personality and Imam Jafar Sadiq is recognized especially through his knowledge and through his high status in field of researches and sciences۔ امام جعفر صادق خاص طور پہ اپنے نالج اور اپنی ریسرچ کے لیے فیمس ہیں۔ ہم اس لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ تقریب اسی لیے ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ امام جعفر صادق کتنی اعلیٰ ہستی ہیں۔ اور صرف ہم نیاز کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کنڈے کی نیاز کرتے ہیں اور کھیر پوڑی بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور اس پہ نیاز کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس ہستی کی ہم نیاز کروا رہے ہیں دیٹس ویری امپورٹنٹ، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی اعلیٰ ہستی ہے، وہ کون ہستی ہے۔ اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نیاز اور نظر کروا کے ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں، ایسے حق ادا نہیں ہوگا، اٹس ناٹ پاسبل۔ وہ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ان کا جو علمی مقام ہے، ان کی جو شان اور عظمت ہے اور ان کی جو مین پہچان ہے، دا مین آئیڈینٹی آف ہز، وہی ہم نے بھلا دیا، وی آر فورگاٹن دیٹ، تو ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو امام جعفر صادق چھٹے امام ہیں، کون؟ اہل بیت کے امام، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے امام، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے پرپوتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، گریٹ گرینڈ سن آف امام حسین علیہ السلام، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کتنا اعلیٰ نسل اور کتنی اعلیٰ نسبت ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مقام کتنا بلند ہے اور کیا ہستی ہیں یہ۔ اور سب سے زیادہ ان کی جو شان ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ یہ امام حسین کے پر پوتے ہیں، امام حسین کے گریٹ گرینڈ سن ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان کا لقب جو ہے وہ صادق ہے، صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق ایک طرف تو ہم کو نسبت پتہ چل گئی نا، ددیال کی طرف سے، اب ننیال کی طرف سے نسبت جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی جو والدہ تھیں ان کا نام حضرت ام فروا سلام اللہ علیہا تھا۔ ام فروا جو تھیں یہ کس کی نسل سے تھیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھیں۔ ماشاء اللہ، امام کے پاس صدیق اکبر کی نسبت تھی اور یہ صحابہ کی نسبت، جو فرسٹ تھنگ از، یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے پوائنٹ ہے بیکاز موسٹ آف دا پیپل دے تھنک دیٹ there was some conflict between Ahl Bayt and Sahaba Ikram, Ma'azallah, Astaghfirullah. It was nothing like that, and especially amongst the Khulafai Rashidin, there were no such conflicts and there were no such dispute among them. So ان میں رشتہ داریاں تھیں، وہ آپس میں ریلیٹڈ تھے، وہ آپس میں شادیاں کرتے تھے، اس لیے دیکھیں امام جعفر صادق جو ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی اولاد سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد ہیں، کے بیٹے ہیں، اور انہی کی نسل سے حضرت ام فروا ہیں جو حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہیں۔ تو امام جعفر صادق کو اہل بیت اور صحابہ دونوں کا فیض بہت ملا ہے اور دونوں طرف سے فیض، دونوں دریاؤں سے فیض ملا ہے، اور اسی لیے تو امام جعفر صادق کے اندر علم کا جو سمندر ہے، ہی واز اے ٹریجر آف نالج، ہی واز این اوشین آف نالج، ہی واز دا فاؤنٹین آف نالج، ہر چیز چاہے دینی دنیاوی دونوں علم بے پناہ تھا۔ امام جعفر صادق سب سے پہلے تو صداقت ان کو اپنے ننیال سے ملی تھی، صدیق اکبر کے گھرانے سے، اور پھر آل رسول آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے، مدینۃ العلم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر باب مدینۃ العلم مولا کائنات
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا علم اور باب مدینۃ العلم مولا کائنات کا علم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے، اور یہ علم کا فیض ملا ہے، تو انسان خود ہی سوچ سکتا ہے میرے آقا کا خاندان اور وہ آقا کا علم مولا کائنات کو، مولا کائنات کا علم امام حسین کو، امام حسین سے امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام باقر، اور امام باقر سے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو ان کو اتنے بڑے علم کے دریا سے فیض مل رہا ہے، تو علم کا اندازہ انسان خود ہی ان کے نسل سے لگا سکتا ہے کہ کیا علم کا فیض ملا ہوگا۔ امام جعفر صادق علمی حیثیت میں دینی دنیاوی دونوں علم میں، کلاسیکل نالج ہو یا ماڈرن نالج ہو، دونوں چیزوں میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ امام جعفر صادق کی پہچان ان کے علم کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ ان کی سب سے زیادہ پرومیننٹ آئیڈینٹی جو ان کی ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز پہ انہوں نے کام کیا ہے اپنی زندگی میں، وہ علم ہے، دینی دنیاوی دونوں۔ امام جعفر صادق کا سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ دینی علم میں قرآن کا علم تو ہمیں ایسے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ احدہما اکبر من الآخر، وہ ہر ایک دوسرے سے زیادہ افضل اور بھاری ہیں، ہر ایک دوسرے سے زیادہ اعلیٰ ہیں۔ کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، میرا خاندان، میری اطرت، میری نسل، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کو قرآن کے ساتھ۔ They both are interconnected with each other. If you want to learn Quran, you need to study the life of Ahl al-Bayt. And if you want to follow the teaching of Ahl al-Bayt, you need to read Quran. They both define each other. وہ دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی ڈیفینیشن ہے۔ قرآن جاننا ہو تو اہل بیت سے جانو، اہل بیت کو جاننا ہو تو قرآن سے جانو۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہاں پہ فنش ہوتی ہے کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ ساتھ آئیں گے، یعنی یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور قیامت میں بھی حوض کوثر پہ قرآن اور اہل بیت ساتھ میں آئیں گے۔ تو یہ کنیکشن تو ایسے ہی پتہ چل جائے گا، وہ تو آقا ہی نے بتا دیا کہ قرآن کو اہل بیت سے سمجھنا، اور قرآن کو اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو امام جعفر صادق کی جو تفسیر ہے نا قرآن کی، وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک مانی جاتی ہے، اور اکثر ساری تفسیروں میں حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر امام جعفر صادق نے یہ فرمائی، اور وہ سب سے زیادہ اوتھینٹک بات ہوتی تفسیر کے اوپر، کہ امام جعفر صادق کی تفسیر جو صراط مستقیم کے بارے میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلو، وہ سیدھا راستہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ تو تمہیں صراط مستقیم پہ جو چلنا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو تم بار بار جو مانگتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، جو بار بار کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگو، تو یہی کہا گیا ہے کہ یا اللہ ہمیں آقا سے جوڑ دے، ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے جوڑ دے، ہمیں آقا کے طریقے سے، کیونکہ آقا ہی وہ راستہ ہیں جو فلاح کی طرف لے کے جائیں گے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ صراط مستقیم ہیں جو اللہ کی طرف لے کر جائیں گے، جو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، جو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو تمہیں یہ صراط مستقیم تھام لینا ہے۔ پھر امام جعفر صادق کی ایک اور تفسیر، اگزامپل دینے کے لیے میں ایک اور تفسیر بتا دوں کہ امام جعفر صادق نے اس آیت کی تفسیر کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی رسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی حبل اللہ، the rope of Allah subhanahu wa ta'ala which is there between the sky and the earth، جو
رسی جو لٹک رہی ہے, all the ummah of Aqa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam should hold it firmly and should not create divisions and create differences among themselves. And that rope, hablullah, وہ جو رسی جو لٹک رہی ہے آسمان سے زمین کی طرف, the rope which is held down from the sky to the earth is اہل البیت and قرآن مجید. وہ قرآن مجید اور اہل بیت ہے. وہ رسی جس کو پکڑنے کے لیے, تھامنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کو پکڑ لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ, وہ رسی اہل بیت اور قرآن ہے. اگر تم اہل بیت اور قرآن کو پکڑے رہو گے, you will hold it firmly, you will follow the path of Quran and Ahl Bayt, you will never fall in the prey of division and separation and dispute. تم ہر فرقے بازی سے, ہر فتنے سے, کیونکہ ہر فرقہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے, اور اہل بیت اور قرآن تمہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے. جس رسی کو تمہیں مضبوطی سے تھامنا ہے تو حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ ہو جاؤ. اس کی تفسیر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی تفسیر یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لو جو اللہ کی رسی ہے, اور فرقے میں نہ ہو جاؤ. تم اس سے فرقے بازی سے بچ جاؤ گے, تم فتنے بازی سے بچ جاؤ گے, تم فرقے بازی کے فتنے سے بچ جاؤ گے اگر تم اہل بیت اور قرآن جو اللہ کی رسی ہے اس کو تھام لو گے. تو یہ امام جعفر صادق کا قول. اب امام جعفر صادق فقہ کے امام تھے. فقہ کے امام کیسے؟ امام جعفر صادق کی فقہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ امام جعفر صادق امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں اور امام مالک کے استاذ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ جن کو فقہ کی دولت اور فقہ کا علم اور فقہ کی معرفت اور شریعت اسلام کی معرفت امام جعفر صادق کے در سے ملی. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ العالی ہمارے شیخ, ہمارے قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے امام اعظم اس لیے ہمارے امام ہیں کیونکہ وہ امام جعفر صادق کے در کے غلام ہیں, وہ امام جعفر صادق کے در کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ان کے فیض یافتہ ہیں, وہ ان سے فیض پانے والے ہیں, اس لیے وہ ہمارے امام ہیں. تو امام جعفر صادق وہ ہستی ہیں, وہ امام ہیں, وہ فقہ کے امام ہیں جو امام اعظم جیسی ہستی بنا دینے والے ہیں. امام جعفر صادق کے قدموں سے کئی امام اعظم بن سکتے ہیں. وہ امام ہیں جو امام بنا دیتے ہیں, جو لوگوں کو امامت میں امام اعظم بنا دیتے ہیں. یہ امام جعفر صادق کی عظمت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو ان کے در کا اسٹوڈنٹ ہو, جس نے ان کے در پہ خیرات لی ہو, جس ہستی نے ان سے علم حاصل کیا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ بن جائے, وہ امام مالک بن جائے, تو وہ خود اس ہستی کی شریعت, علم شریعت کا اور فقہ کا عالم کیا ہوگا. اور امام اعظم نعمان, حضرت نعمان یہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر مجھے 2 سال میں نے جو ائمہ اہل بیت کی نوکری اور ائمہ اہل بیت کے در پہ نہ گزارے ہوتے اور ائمہ اہل بیت سے علم نہ لیا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. تو امام اعظم خود فرما رہے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں اور مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اور میری جو کچھ بھی عظمت ہے وہ در اہل بیت کی وجہ سے ہے, وہ امام جعفر صادق کی وجہ سے ہے, وہ گھرانہ اہل بیت کی وجہ سے ہے, وہ اماموں کی وجہ سے ہے, وہ ائمہ اہل بیت کے در کی خیرات ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو جو بنا دے, جو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص بنا دے, فقہ کا امام بنا دے, فقہ کی پہچان بنا دے, اس کی خود کے فقہ اور شریعت کا عالم کیا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ سے امام جعفر صادق نے پوچھا, امام اعظم ابو حنیفہ مجلس میں گئے اور علم حاصل کرنے گئے تو امام جعفر صادق نے ایک سوال کیا, and this is the best way to teach the student. The teacher should teach in this way, and we are also being taught that if you are giving a presentation, start your presentation with a question.
because it will be more catching. First, give a question. Teacher should ask the question. Start the chapter, start the subject, start the topic with a question. With a question, let the student think on the answer and then give. And when you get the answer, you build your topic, you build your study, you build your topic on, and you teach according to the answer given by the student. If you are teaching in this way, the student will understand it more clearly and more precisely, more easily. तो जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन के ऊपर वो सोचता है और फिर वो आंसर देता है और आप उसी के आंसर से आगे उसको समझाते हैं, उसी की सोच को आगे लेकर, उससे लेकर कि वो किस डायरेक्शन में सोच रहा है, द वे ही इज थिंकिंग, उसी को लेके आप उसको समझाते हैं तो उसको जल्दी समझ में आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये किस तरीके से सोच रहा है, तो आप उसको समझाना आसान हो जाता है, उसी चीज़ को लेके आप उसको समझाते हैं. तो इमाम जाफ़र सादिक का तरीका यही था. इमाम जाफ़र सादिक फर्स्ट ही यूज्ड टू पुट अप अ क्वेश्चन and then he used to see that what the people are thinking, what the students are thinking, and then he used to teach them in the way that they are thinking so that they can understand it easily. तो फिर इमाम जाफ़र सादिक ने जब सवाल किया कि अक्लमंद शख्स कौन होता है, सवाल था अक्लमंद शख्स, who is the person who possess wisdom, अक्लमंद इंसान कौन होता है. जब ये सवाल आया तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने ये फरमाया कि अक्लमंद वो शख्स होता है जो बुराई और अच्छाई में तमीज़ कर सके, जो अच्छे और बुरे को पहचान सके, जो खराबी और अच्छाई में फ़र्क कर सके, वो इंसान अक्लमंद होता है. इमाम जाफ़र सादिक ने जवाब सुना और फिर उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक ने कहा, नौमान, ये चीज़ तो कई जानवर भी कर लेते हैं. जानवर को भी अगर तुम मोहब्बत दो तो वो मोहब्बत और नफ़रत में फ़र्क पहचान लेते हैं, खुशबू और बदबू में फ़र्क पहचान लेते हैं. अच्छे शख्स में अच्छी जिससे पॉजिटिव वेव्स आ रही हूँ उसको भी पहचान लेते हैं और नेगेटिव वेव्स जिससे आ रही हूँ उसको जानवर भी पहचान लेते हैं. तो इंसान की अलहदगी और इंसान के अंदर इसमें स्पेशलिटी क्या हुई, इंसान की अकल का अंदाज़ा तुम कैसे लगाओगे. इंसान को अब इमाम जाफ़र सादिक ने समझाना शुरू किया जो वो समझाना चाहते थे. द टॉपिक विच ही वॉज गोइंग टू टीच वॉज कि अक्लमंद कौन होता है. इमाम जाफ़र सादिक ने अब ये बताया कि नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अक्लमंद वो शख्स होता है कि जिसके सामने दो अच्छाइयाँ पेश की जाए. जैसे फॉर एग्जांपल दो इंसान ऐसे सामने पेश किए जाए जिनकी नॉलेज भी एक ही है, अच्छी नॉलेज भी है उनके पास, अच्छी शख्सियत भी है, अच्छा अखलाक भी है, अच्छा तरीक़ा भी है, अच्छी बोली भी. दो ऐसा शख्स, दो अच्छे शख्स पेश किए जाए और वो दो अच्छे शख्स में हकीकी अच्छे शख्स को और मुनाफिक शख्स को यानी हिपोक्रेट इंसान को पहचान सके, वो अक्लमंद इंसान. दो अच्छाई पेश की जाए, दो अच्छाई पेश की जाए और वो अच्छाई में से हकीकी अच्छाई और ज़्यादा अच्छाई और उसी में से कम अच्छाई को पहचान सके, वो अक्लमंद शख्स है. कि वो अच्छाई में भी फ़र्क करना जानता है कि अच्छाई कौन हकीकी है और कौन असल नहीं है, वो अक्लमंद शख्स है. दूसरा, अक्लमंद शख्स की पहचान ये होती है कि अगर किसी के सामने कोई ऐसी पोजीशन पे आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन पे आ जाए कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाए कि उसके पास अच्छाई में ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उसके पास दो गुनाह हैं जो वो कर सकता है, दो बुराइयां हैं जो वो कर सकता है और अच्छाई का ऑप्शन नहीं है. कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी हार्ड सिचुएशन आ जाए तो वो दो बुराइयों में से कम बुराई को चुने और वो अपने काम को आसान कर ले और वो अपना रास्ता निकाल ले और बड़ी बुराई को और ज़्यादा बुराई को छोड़ दे. और बुराई की ऐसी पहचान करे कि अगर उसके पास दो बुरे शख्स आए जो सामने से सेम बुराई कर रहे हो
سامنے سے ٹھیک غلط برائی پہ چل رہے ہوں، وہ نظر آ رہا ہو کہ یہ انسان برا ہے اور برے چیز پہ چل رہا ہے، برے راستے پہ چل رہا ہے، لیکن تم اس کے اندر کی اچھائی دیکھ لو، اس کا دل اچھا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اچھائی کی طرف آ سکتا ہے. تم اس برے انسان کے اندر اچھائی دیکھ لو اور اس کی اچھی صفت کا اندازہ لگا لو. کوئی انسان بہت برا بول رہا ہے لیکن اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز اس کے اندر ہو، بول تو وہ برا رہا ہو، کر تو وہ برا رہا ہو، لیکن وہ اصل میں برا انسان نہ ہو، تو تم اس کی پہچان کر سکو. یہ عقل مندی کی علامت ہے، عقل مند انسان کی علامت ہے. یہ امام جعفر صادق کی ایسی تعلیم، ایسی اعلیٰ تعلیم ہوا کرتی تھی. پھر امام جعفر صادق کا تصوف کا علم، طریقت کا علم، انسان کو سنوارنے کا علم، انسان کو اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کا علم اس طریقے سے دیتے تھے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ گناہ جو اللہ کے خوف سے شروع ہو، کہ تم کوئی گناہ کرو اور تمہیں ڈر کے، اللہ کے ڈر کے ساتھ وہ گناہ کرو، اور وہ گناہ تمہیں ندامت تک لے کر جائے، یعنی تم نادم ہو وہ گناہ کرنے کے بعد، تمہیں ندامت ہو اور پھر تم توبہ کر لو. وہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو سوچے آئی ایم آلریڈی دا بیسٹ، آئی ایم پرفیکٹ، اپنے آپ کو بہت کچھ اچھا سمجھ کے آئی ایم آلویز ڈوئنگ گڈ ڈیڈس، آئی نیور گو ٹورڈز بیڈ ڈیڈس، آئی نیور تھنک اباؤٹ بیڈ ڈیڈس. کوئی ایسا انسان جو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سوچے کہ ہم تو نیکی کرتے ہی ہیں، بس ایسے ہی اللہ کے خوف نہیں ہے، بس ہم نیکی کر رہے ہیں، اور وہ نیکی آپ کو اس طریقے سے بغیر خوفی کے اور بغیر گناہ کے خوف کے شروع ہو اور وہ تکبر تک جائے، وہ پراؤڈنس تک جائے، وہ سیلف آبسیشن تک چلی جائے، وہ سیلف سینٹر انسان بنا دے انسان کو، انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اپنی تعریف میں مبتلا ہو جائے، اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، تو وہ نیکی آپ کو اللہ سے دور کر دے گی. وہ نیکی خطرناک ہے، وہ نیکی آپ کو تباہ کر دے گی. لیکن وہ گناہ اچھا ہے جو اللہ کے خوف سے شروع اس طریقے سے ہو کہ اللہ کا خوف ہو، اور اینڈ اس طریقے سے ہو کہ وہ آپ کو توبہ تک لے کر چلا جائے. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا توبہ کرنا اور پھر اس کے بعد پھر گناہ کر لینا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن. توبہ کا مطلب ہوتا ہے جسٹ ٹرن ٹورڈز اللہ، جسٹ لیو دیٹ تھنگ فار یور لائف. مطلب اس چیز سے بالکل منہ موڑ لینا، اس گناہ سے بالکل تائب ہو جانا، اس چیز کو ایک دم چھوڑ دینا اللہ کی خاطر، اس کو توبہ کہتے ہیں. تو جو گناہ اس طریقے سے شروع ہو کہ وہ خوف کے ساتھ وہ گناہ کیا جائے، اور پھر وہ گناہ ندامت اور عاجزی اور انکساری کی طرف لے کر جائے، خوف کی طرف لے کر جائے، اور انسان نادم ہو کے سچی توبہ کر لے، وہ گناہ زیادہ بہتر ہے اور آپ کو اللہ سے قریب کرے گا بجائے اس نیکی کے جو بے خوفی سے شروع ہو اور آپ کو تکبر اور خود پسندی کی طرف لے کر جائے. وہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گی. اور بے شک یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، ایسی نیکی جو آپ کو تکبر اور سیلف آبسیشن کی طرف لے کر جاتی ہے. وہ نیکی زمانے میں ایسا انسان فساد پیدا کرتا ہے، زمانے میں ایسا انسان برائی پیدا کرتا ہے، زمانے میں ایسا انسان اختلاف پیدا کرتا ہے، فتنہ ہو جاتا ہے، برائی کا سبب بن جاتا ہے، پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. جو انسان اس طریقے کا ہوتا ہے، ایسی نیکی جو تکبر کی طرف لے کر جائے، that's very dangerous for a person. لیکن وہ گناہ اتنا ڈینجر نہیں ہے جو آپ کو توبہ کی طرف، سچے توبہ کی طرف لے کر جائے، اور وہ آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا، اور یہ نیکی آپ کو اللہ سے دور کر دے گی، کیونکہ اس سے آپ کو تکبر آیا اور آپ اللہ سے دور ہو گئے. تو یہ تصوف کی تعلیم کہ اپنی خود پسندی مت کرو، بلکہ جو کرو اللہ سے کے خوف میں رہو. اللہ کا خوف ہمیشہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہو.
امام جعفر صادق اپنے غلام سے کہتے تھے، اپنے غلام کو بلاتے تھے اور اپنے غلام سے یہ کہتے تھے کہ مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تم قیامت کے دن جلدی بخش دیے گئے تو تم مجھے بخشوا لو گے، اور اگر میں جلدی بخش دیا گیا تو میں تمہیں بخشوا دوں گا۔ غلام شرمندہ ہو جاتا، غلام کہتا امام آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم جیسے شخص، ہم تو ساری امت آپ اہل بیت کی شفاعت کی منتظر ہوگی، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رونے لگتے اور امام جعفر صادق کہتے کہ میں بھی اللہ کا عاجز بندہ ہوں اور میں بھی اللہ سے خوف کرتا ہوں، اور میں کیا جانوں اللہ کس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ اتنا اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود بھی یہ زبان تھی، یہ انداز تھا، اور یہ زبان ہی بتاتی ہے کہ وہ کتنے اعلیٰ تھے، یہ زبان خود بتاتی ہے وہ کتنے اعلیٰ اور عرفہ تھے، کہ یہ زبان سوائے اعلیٰ اور عرفہ کے کوئی نہیں استعمال کر سکتا۔ تو یہ علم اور یہ عاجزی، یہ اللہ کے بارگاہ میں مقام، اور یہ شرف اور عظمت، اور یہ خاندانی عظمت، اور یہ علم، یہ نالج، اور یہ عاجزی اور انکساری، یہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق کو صرف قرآن کا علم نہیں تھا، بلکہ آسمانی ہر کتابوں کا علم امام جعفر صادق کے پاس تھا۔ امام جعفر صادق کے پاس توریت، انجیل، زبور، سب چاروں آسمانی کتاب کے عالم تھے۔ قرآن، توریت، انجیل، زبور چاروں آسمانی کتاب کے عالم تھے، اور چاروں آسمانی کتاب سے فیصلہ کرتے تھے، جو جس کتاب کو ماننے والا ہے اس حساب سے اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی یہودی آئے یا عیسائی آئے یا کوئی اور ان چاروں کتاب کا ماننے والا الگ، مسلمان تو قرآن مانتے ہیں، باقی توریت، انجیل، زبور کے ماننے والے آئے تو اس حساب سے فیصلہ کرتے تھے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق، اب یہ دینی علم لے لیں، دنیاوی علم امام جعفر صادق کے پاس، امام جعفر صادق کے پاس فزکس کا علم، کیمسٹری کا علم، ایسٹرونومی کا علم، بائیولوجی کا علم، اور امام جعفر صادق کے پاس میڈیکل سائنسز کا علم، امام جعفر صادق کے پاس جو ہے وہ جیوگرافی کا علم بہت زیادہ تھا، اور بھی بہت سارے فیلڈ تھے جو ہم نہیں جانتے۔ امام جعفر صادق علم کا سمندر تھے، اور ان ساری چیزوں میں ایسی ایسی ریسرچز کی ہیں، امام جعفر صادق ریسرچر تھے، سائنٹسٹ تھے، ایسی ایسی ریسرچز کی ہیں جو اس زمانے میں انسان کی، آج جب انسان اس کو پڑھے گا تو دنگ رہ جائے گا کہ اس زمانے میں وہ بڑی بڑی باتیں امام جعفر صادق نے بتائیں۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ انسان کی باڈی، انسان کا بدن جو ہے، وہ کہا گیا ہے کہ بشر جو ہے وہ 4 چیزوں سے بنا، عناصر اربع، پانی، آگ، ہوا اور مٹی، پانی، آگ، ہوا اور مٹی، ان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ لیکن یہ 4 چیزیں صرف 4 نظر آتی ہیں، یہ 4 نہیں ہیں، ان کے اندر اور بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، ان کے اندر اور بہت سارے عناصر ہیں، ان کے اندر جتنے عناصر ہیں وہ سب الگ الگ ہیں، ان کی الگ الگ صفات ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں، ان کے الگ الگ پراپرٹیز ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ امام جعفر صادق نے کہا وہ ساری چیزیں کیا ہیں، وہ مین 4 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ انسان کے اندر موجود ہیں، وہ 4 چیزیں، اس سے کم جو ایلیمنٹس موجود ہیں انسان کی باڈی کے اندر وہ 8 ہیں، اور پھر اور 8 ایلیمنٹس موجود ہیں جو وہ ان 8 سے بھی کم ہیں۔ کون کون ہیں؟ سب سے زیادہ جو ایلیمنٹس انسان کی باڈی کے اندر موجود ہیں وہ ہے آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن، اور جو 8 اس سے کم ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو 8 اس سے کم ہیں وہ ہے میگنیشیم، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، فاسفورس، سلفر، آئرن اینڈ کلورین، اور جو 8 اس سے کم ہیں وہ کون سے ہیں؟ مولیبڈینم، کوبالٹ، مینگنیز، کاپر، زنک، فلورین، سلیکان اینڈ آئوڈین۔ یہ ایلیمنٹس ہیں جو انسان کے باڈی کے اندر موجود ہیں، اور امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ ایلیمنٹس اگر برابر ان پرپورشن ہوتے ہیں، ان بیلنسڈ ہوتے ہیں، جتنا ہونا چاہیے باڈی کے اندر اتنے ہوتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ پرفیکٹ فٹ رہتی ہے، ہیلدی رہتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز بڑھتی یا گھٹتی ہے
تو باڈی کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ چیز اگر بیلنس رہے تو انسان فٹ رہتا ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ آپ پانی دیکھتے ہیں نا, پانی, واٹر, پانی دیکھتے ہیں, پانی آپ کو لگتا ہے کہ پانی جو ہے وہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے, لیکن پانی کے اندر 2 ایلیمنٹس موجود ہیں, اور ان دو ایلیمنٹس میں سے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ وہ ہائیلی فلیمیبل ہیں, کہ وہ آگ جلانے کے کام آتے ہیں, وہ آگ لگا سکتے ہیں. اگر پانی کے ایلیمنٹس کو جدا جدا کیا جائے تو اس میں سے ایک ایسا ایلیمنٹ ہائیڈروجن نکلے گا جو آگ جلانے کے کام آتا ہے اور جو فلیمیبل ایلیمنٹ ہے. یہ امام جعفر صادق کا علم ہے, حیرت میں ڈال دینے والا علم ہے. امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ ہماری آنکھ جو ہے, جو دیکھتی ہے, کیسے کسی چیز کو آنکھ دیکھ پاتی ہے, آنکھ فنکشن کیسے کرتی ہے. امام جعفر صادق نے بتایا کہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اور آنکھ دیکھتی ہے, نہیں, آنکھ ساری روشنیوں کو اکٹھا کرتی ہے. آنکھ کے اندر لینس ہوتا ہے, اور آنکھ جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کی پکچر جو آنکھ کے اندر بنتی ہے وہ الٹی ہوتی ہے, اپ سائڈ ڈاؤن, ڈائیورٹڈ پکچر ہوتی ہے. لیکن جو ہمارا دماغ ہوتا ہے وہ اس پکچر کو سیدھا کر کے پیش کرتا ہے. جو فرسٹ پکچر جو بنتی ہے نا, لینس کی وجہ سے, آنکھ کی لینس کی وجہ سے وہ الٹی ہوتی ہے, لیکن دماغ اس کو سیدھا کر کے پیش کرتا ہے, اور اسی کی وجہ سے انسان ہر چیز کو صحیح طریقے سے دیکھ پاتا ہے. آج جب ہم اس کا سٹرکچر بناتے ہیں کہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے, جب اس کا لینس بناتے ہیں, تو آج ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہاں سچ میں وہ جو پکچر فرسٹ بنتی ہے وہ ڈائیورٹڈ ہوتی ہے, لیکن بعد میں اس کو دماغ جو ہے اس کو پروسیس کر کے اس کو سیدھا کر کے پیش کرتا ہے. لیکن امام جعفر صادق نے یہ اس وقت بتا دیا تھا. یہ ہے علم کا مقام امام جعفر صادق کا. امام جعفر صادق نے کہا کہ تم دیکھتے ہو نا کہ سورج اتنا چمک رہا ہے, اور سورج بہت بڑا ہے. سورج ہمارے اس پلانٹ سے, اس ارتھ سے کتنا زیادہ بڑا ہے, لیکن یہ سورج کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے سورج بنائے ہیں جو اس سورج جو ایک ستارہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے بڑے ستارے ہیں, اور ہر سورج کے ایک سولر سسٹم ہے, اور اس سولر سسٹم پہ کئی زمینیں ہیں. ہماری زمینوں کی طرح کئی زمینیں ہو سکتی ہیں. اور یہ بات بعد میں پتہ چلی کہ ہماری زمین تو ایک گیلیکسی کا حصہ ہے, وہ گیلیکسی میں جو ہے وہ سورج ہے, اور وہ سورج جو ہے, ہماری زمین ایک سولر سسٹم کا حصہ, وہ سولر سسٹم میں سب سے زیادہ بڑا ہمارا سورج, اور وہ سورج سے بھی کئی زیادہ بڑے ستارے, اور وہ ایک گیلیکسی کے اندر جو ملکی وے جسے کہا جاتا ہے, اور کئی گیلیکسیاں ہیں جس کی وسعت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کائنات بہت بڑی اور بہت وسیع. ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے. یہ امام جعفر صادق نے بتایا کہ سورج صرف یہ سورج نہیں ہے جو سب سے زیادہ روشن ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ روشن ہیں, اور ایسی زمینیں بھی کئی ہیں, ایسے سولر سسٹم بھی کئی ہیں جو ہم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ امام جعفر صادق کا علم تھا. امام جعفر صادق نے فرمایا, چاند دیکھتے ہو, چاند پتہ ہے چاند کی زمین کیسی ہے؟ چاند کی زمین گڈھوں اور پہاڑ سے بنی ہوئی ہے. اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن بعد میں جب دیکھا گیا چاند کو قریب سے ٹیلیسکوپ سے, تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں چاند گڈھوں اور پہاڑ والی زمین ہے. امام جعفر صادق وہ ہستی ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ بتایا کہ دیکھو تم اپنے جسم کا علاج روشنی سے بھی کر سکتے ہو. جسم کا علاج روشنی سے بھی ہو سکتا ہے. اگر تم لائٹ کو اس طریقے سے استعمال کرو تو لائٹ تمہارے جسم کے اندر کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے. جو لیزر لائٹ سے آج کل آپریشن ہوتا ہے, امام جعفر صادق نے کہا یہ لائٹ تمہارے جسم کو تکلیف بھی دے سکتی ہے اور تمہارے جسم کا علاج بھی کر سکتی ہے. لائٹ
تکلیف بھی دے سکتی ہے، انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے اور انسان کا علاج بھی کر سکتی ہے۔ اس وقت کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن امام جعفر صادق کا علم باب مدینۃ العلم سے آیا ہے، اور یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے یہ علم کہ علم کا کیا مقام تھا امام جعفر صادق کے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے when the child is born، تو اس بچے کو، چھوٹے بچے کو ماں کے لیفٹ سائڈ میں سلانا چاہیے، بائیں طرف سلانا چاہیے، کیونکہ ماں کے لیفٹ سائڈ میں دل کی دھڑکن اس کو زیادہ اچھے سے سنائی دیتی، بیکاز جب وہ ماں کی شکم میں ہوتا ہے، جب وہ ماں کے ووم کے اندر ہوتا ہے، he or she is habitual، وہ بچہ جو ہے وہ ہیبیچول ہوتا ہے، وہ اڈاپٹڈ ہوتا ہے، وہ اس ہارٹ بیٹ کو سننے کا عادی ہوتا ہے جو وہ ماں کے پیٹ کے اندر سنتا ہے، اور جب اسے نکال دیا جاتا ہے اور وہ آواز نہیں سن پاتا، وہ ماں کے دل کے دھڑکن کی آواز نہیں سن پاتا، تو وہ پریشان ہوتا ہے، اضطراب میں آتا ہے، بے سکون ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بچے کو سکون کی نیند سلانا چاہتے ہو اور بچہ پریشان نہ ہو، بچے کو ٹینشن نہ ہو اور بچہ ڈرے، خوف نہ محسوس کرے، اس کو ایسا نہ لگے کہ ہم اپنی چیز سے اور اپنی جگہ سے دور ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو ماں کے لیفٹ سائڈ پہ سلائیں، تو اس کو وہ دھڑکن زیادہ اچھے سے سنائی دیتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی جگہ پہ ہے، اس کو غیریت محسوس نہیں ہوتی اور وہ سکون سے سو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کی تعلیم، امام جعفر صادق نے بہت تعلیم دی، بہت تعلیم، یہ تو چند، وہ ان کے علم میں سے ایک قطرے کے، ایک چھینٹے کے برابر بھی نہیں، قطرے کے کئی حصوں کے برابر بھی نہیں، قطرہ بھی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کا علم وہ تھا۔ امام جعفر صادق نے اپنی ساری زندگی ریسرچ میں، سائنٹیفک ریسرچ میں اور اسٹرونومی میں اور سارے علم کے سبجیکٹس میں لگائیں، دینی دنیاوی دونوں علم۔ تو یہ علمی مقام تھا امام جعفر صادق کا۔ امام جعفر صادق کی شہادت زہر دینے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا، انگور میں ملا کے زہر دیا گیا، جو اس وقت کا مسلمانوں کا بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ، اسی نے یہ سازش کر کے زہر دیا اور امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی۔ انگور میں زہر دینے کی وجہ سے 15 رجب المرجب کو شہادت ہوئی، اور جنت البقیع میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، جہاں امام زین العابدین اور امام باقر اور امام حسن اور سیدہ فاطمہ کی مزار ہیں، وہیں پہ جو ہے مدفون کیا گیا۔ شہادت تو اہل بیت کی پہچان ہے، اہل بیت نے تو شہادت چن لی ہے اپنے لیے۔ اہل بیت تو نام ہی ہے قربانی کا، صبر کا، استقامت کا، قربانی دینے کا، سب کچھ لٹا دینے کا، اپنی جان دے دینے کا، اللہ کے لیے قربان ہو جانے کا، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کا، یہی تو نام ہے اہل بیت۔ اہل بیت کی یہ پہچان ہے، اور سنت، اپنے آباء و اجداد کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے امام جعفر صادق نے بھی شہادت کی موت اپنائی، اور شہادت کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے۔ وہ ایسی موت ہے جس کو موت کہا ہی نہیں جاتا، بلکہ وہ زندگی ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا جو شہید ہو گئے انہیں گمان بھی مت کرو کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی فیض دے رہے ہیں، آج بھی فیض یافتگان ان سے فیض پا رہے ہیں، اور آج بھی علم کا دریا روا دوا ہے، آج بھی فیض ویسے ہی بٹ رہا ہے، آج بھی ویسے ہی عطا ہو رہی ہے، آج بھی ویسے ہی کرم ہو رہا ہے، آج بھی ویسے ہی نسبت کا فیض دیا جا رہا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اہل بیت، ہم اہل بیت کے 2 کام سب سے زیادہ ہیں۔ ہم اہل بیت ہم اہل بیت کی پہچان ہے، ہم اہل بیت 2 چیزوں کو ہمیشہ ہر حال میں کرتے ہیں۔ ایک چیز علم پھیلانا، spreading the knowledge، علم پھیلانا۔ دوسری چیز serving the humanity، انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کے دکھ میں کام آنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، محتاجوں کی محتاجگی دور کرنا، دکھیوں کے دکھ کو دور کرنا،
بے سہاروں کو سہارا دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پریشان حال کی پریشانی دور کر دینا، مدد کی ضرورت والوں کی مدد کر دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی بیوہ کا سہارا بننا، کسی پریشان حال کو سہارا دے دینا، یہ اہل بیت کا کام ہے۔ spreading the knowledge and serving the humanity، علم کو پھیلانا، علم حاصل کرنا، علم کو پھیلانا، علم کی خدمت کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا، اور یہی اہل بیت کے ماننے والوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے ماننے والوں کو اسی راستے کو، اس دو راستے کو اپنانا چاہیے۔ غلامان اہل بیت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ان کو یہ دو چیزیں ضرور رکھنی چاہیے اپنے اندر۔ ایک تو علم سے دوستی، علم کو حاصل کرنا، علم کے لیے محنت کرنا، علم کے لیے تگ و دو کرنا، علم پھیلانا، علم حاصل کرنا، علم سے جڑ جانا، علم کے ساتھ عمل کرنا، جہالت سے دور رہنا، اور جہالت دور کرنے کے لیے معاشرے سے محنت کرنا، اور دوسری چیز انسانیت کی خدمت کرنا، اخلاق اچھا رکھنا، لوگوں کا سہارا بننا، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ یہ اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ دو چیزیں تھام لینی چاہیے، یہ دو چیزیں ان کے اخلاق میں ہونی چاہیے، ان کے کردار میں ہونی چاہیے، ان کے طریقے میں ہونا چاہیے، تعلیم اور خدمت خلق، یہ دو چیزیں۔ ورنہ ہم صرف زبان ہی پھریں، صرف کونا کرنے سے نہیں ہو جائے گا۔ صرف ہم سوچتے ہیں کہ صرف نیاز کر دیں، کونا کر دیں، وہ مٹی کے برتن میں نیاز کر دیں، وہ بس جو ہے وہ رسم ادا کر دیں اور ہم نے حق ادا کر دیا۔ کئی لوگ تو ہمارے یہ بھی نہیں جانتے، بس منت کر لی ہے تو وہ منت اتارنی، یہ بھی نہیں جانتے کہ کس کے نام سے کر رہے ہیں، یہ کون ہستی ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، جہالت کے ساتھ بس کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے سوچتے ہیں کہ بس اتر گیا سر سے۔ یہ آپ نے حق ادا نہیں کیا، بلکہ یہ تو آپ نے ظلم کر دیا، یہ تو آپ نے ان کو ناراض کر دیا، یہ تو آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جس چیز کے لیے محنت کی تھی وہ تو آپ نے بالکل اس کو نظر انداز کر دیا۔ اتنی محنت، اتنا علم کا سمندر، اور ہم اس سے بالکل لاپرواہ ہو جائیں، یہ تو کوئی چاہنے والے کی بات نہ ہوئی۔ چاہنے والا وہ ہوگا جو ان کے علم کو اپنائے، جو ان کے علم سے فیض حاصل کرے، ان کے کیے ہوئے جس زندگی میں امام جعفر صادق نے جس چیز کے اوپر زندگی لگا دی، ہم اسی کے لیے زندگی گزاریں، ہم اسی کو اپنا شعار بنائیں، ہم اسی کو اپنا طریقہ بنائیں، ہم اسی راستے پہ چلیں۔ یہ ہوا امام جعفر صادق کا ماننے والا۔ بالکل بہت اچھی بات ہے، نظر کروائیں، نیاز کروائیں، فاتحہ کروائیں، بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن اس چیز سے پیچھے نہ ہٹیں، اس سے حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا تب ہوگا جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے اور ان کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کے علم کو اپنائیں گے، ان کے دیے ہوئے اس علمی خزانے سے فیض حاصل کریں گے، تب جو ہے وہ چیز آپ کو حقیقی فیض ملے گا اور آپ صحیح نسبت والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی حقیقی نسبت عطا کرے، اور ہمیں صرف اور صرف زبانی نہیں بلکہ اخلاقی طور پہ اپنے کردار سے، اپنی عادات سے بھی ہمیں امام جعفر صادق کا فیض یافتہ اور غلام بنائے، اہل بیت کا غلام بنائے، اور ان کے ہر فیض کے ذریعہ سے علم حاصل کرنے کا اور نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبوں کو 22 رجب کی نیاز امام جعفر صادق کی بہت بہت مبارک، خوب اچھے سے کریں، لیکن صرف کھیر پوڑی نہ کھائیں، صرف زبان کا چٹخارا نہ لیں، بلکہ اس امام، اہل بیت کے امام، علم کے امام، شریعت کے امام، طریقت کے امام، سائنس کی نالج کے امام، دنیاوی اور دینی علم کے امام، اس امام سے فیض حقیقی حاصل کریں، نسبت حقیقی حاصل کریں، تعلق پیدا کریں،
ان کی سیرت سے تعلق، ان کی علم سے تعلق، ان کے عادات اور اخلاق سے تعلق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی فیض حاصل کرنے والا بنائے اور ان سے حقیقی معنوں میں نسبت جوڑ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے دامن سے جوڑے رکھے اور اہل بیت کا فیض ہمیں ایسے ہی ملتا رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔